بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد۔ جلالین شریف کا سلوس اول کا یہ 70واں سبق ہے، 70 دوسرے پارے کے آغاز میں ہم چل رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو ایسی جماعت بنایا جو ہر پہلو سے اعتدال پر ہے۔ دیکھو، پسندیدہ اخلاق کے 3 اصول ہیں: حکمت، عفت اور شجاعت۔ یہ 3 جب ملتے ہیں تو اس سے وجود میں آتا ہے عدل۔ حکمت، عفت اور شجاعت، ان تینوں کے مجموعے کا نام عدل ہے، اور عدل ہی وسطیت کا نام ہے۔ نہ ادھر جھکا ہو نہ ادھر، شریعت کا حاصل یہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اس سے بھی عدل مراد ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہیں ایسی شریعت دی ہے جو سراپا عدل ہے، اور اس شریعت کے طفیل تم امت عادلہ ہو۔ دیکھیے، وسط 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک وسط حقیقی اور ایک وسط عرفی۔ وسط حقیقی وہ خط ہوتا ہے جو بالکل بیچو بیچ ہو، اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اور ایک وسط عرفی ہے، جیسے کہا کرتے ہیں کہ یہ ستون مکان کا وسط ہے، تو وہ وسط حقیقی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو منقسم ہے، اس کے اندر بھی ایک جز دائیں اور ایک بائیں اور ایک بیچ میں نکل سکتا ہے، پھر وہ وسط حقیقی کیسے ہوا؟ حقیقی وسط تو وہ ہوتا ہے جس میں دایاں بایاں کچھ نہ نکل سکے، ایسا وسط ہمیشہ غیر منقسم ہوتا ہے۔ اب اس مقدمے کو سمجھنے کے بعد یہ بات سمجھیے کہ شریعت اس وسط کا نام ہے جس میں افراط و تفریط کا ذرا بھی نام نہ ہو، بلکہ عین وسط ہو۔ یہی حقیقی وسط شریعت کی روح ہے، جس میں کمال ہے۔ وسط حقیقی غیر منقسم ہوتا ہے تو پھر شریعت کی روح بھی غیر منقسم ہے۔ چنانچہ یہ جو 3 چیزیں ذکر کیں، حکمت، عفت، شجاعت، ان میں افراط اور تفریط کو چھوڑ کر جو ایک وسط نکلے گا، جس کو نہ افراط کی طرف میلان ہوگا نہ تفریط کی طرف، وہ ہمیشہ غیر منقسم ہوگا، اور ایسے وسط پر رہنا بہت دشوار ہے۔ شریعت ان دونوں جانبوں پر نظر کر کے اپنی دشواری کی بنیاد پر تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور غیر منقسم ہونے کی وجہ سے بال سے زیادہ باریک ہے، کیونکہ بال بھی تو غیر منقسم ہے اور وسط حقیقی بھی غیر منقسم ہے۔ قیامت میں یہی روح شریعت یعنی وسط حقیقی جوہر بن کر پل صراط کی شکل میں نمایاں ہوگا، اس پر سے مسلمانوں کو گزارا جائے گا۔ جو شخص دنیا میں شریعت پر بہت اچھی طرح اعتدال کے ساتھ، تیزی و سہولت کے ساتھ چلا ہوگا، وہاں بھی وہ بالکل بیچو بیچ تیزی اور سہولت کے ساتھ چل پائے گا، کیونکہ وہ یہی شرعیت تو ہوگی جس پر وہ دنیا میں چل چکا ہے، اور اگر یہاں نہیں چلا یا کم چلا ہے، دشوار سمجھ کر چلا ہے، تو وہ پل صراط پر بھی نہیں چل پائے گا، یا پھر
وہ سستی کے ساتھ چلے گا۔ یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کا مطلب جو ہمارے بزرگوں نے ذکر فرمایا ہے۔ کتاب کی طرف بھی ذرا نظر فرمائیے۔ وَكَذَلِكَ کاف کے ذریعے تشبیہ دی گئی ہے۔ ذالک کذالک اس جیسا، کس جیسا؟ فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم سے جو مستفاد ہوئی تھی بات کہ جس کو اللہ چاہتا ہے اسی کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، جس میں سے تم بھی ہو۔ تو جیسے ہم نے تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی اور وہ صراط وسط مستقیم خیر ہے، تو تم چلنے والے بھی مستقیم وسط اور خیر بنائے گئے۔ یہ ہے مشبہ مشبہ بھی۔ وَكَذَلِكَ كَمَا هَدَيْنَاكُمْ إِلَيْهِ جیسے تمہاری شریعت کو، تمہارے راستے کو ہم نے وسطیت سے متصف کیا اور پھر وہ صراط مستقیم کہلایا، ویسے ہی ہم نے جعلناکم امتا وسطا تمہیں بھی ہم نے امت وسط بنایا۔ تمہیں یعنی یا امت محمد، یہ کہنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ صرف صحابہ مراد نہیں ہیں، بلکہ امت محمدیہ کے کامل افراد سب کے سب اس میں شامل ہیں، اس لیے یا امت محمد نکالا گیا۔ صرف صحابہ میں اس کو منحصر نہ مانا جائے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ مصداق اولین ہیں، اس سے تو سرے منہ کسی کو انکار نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ وَالْمِنَّةُ وہ متبع ہیں، وہ مقتدہ ہیں، وہ ہمارے مقلد ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ ہیں۔ لیکن امت وسط کا اطلاق یہ سب کامل اور خیار لوگوں پر ہوتا ہے۔ امتاً وسطاً خیاراً عدولاً، خیار کو وسط کہا گیا اس لیے کہ کناروں کی طرف خلل پھیلتا ہے، پہنچتا ہے، اور اوساط محفوظ ہوتے ہیں، ان میں خلل اور نقصان نہیں جاتا۔ اور عدول بھی تفسیر کی گئی وسطن کی، اس لیے کہ وسط نام ہی ہے عدل کا، دونوں کناروں کے درمیان میں عدل کیا جائے، دونوں میں سے کسی ایک کی طرف اقربیت نہ ہو۔ تو اب مطلب یہ ہوگا، بہت زوردار مطلب علماء نے بیان کیا، سنتے رہیے۔ صاحب مدارک التنزیل کے حوالے سے علماء نے نقل کیا کہ کذالک جعلناکم امتاً وسطاً کا مطلب جیسے ہم نے تمہارے قبلے کو مشرق و مغرب کے بالکل بیچو بیچ مقرر کیا، کعبۃ اللہ، اسی لیے اس کو مڈلسٹ بولتے ہیں، پورے عالم کے بیچ میں ہے کعبۃ اللہ۔ تو جیسے تمہارا قبلہ مشرق و مغرب کے بیچو بیچ ہے، ویسے تم کو بھی غلو و تقصیر، افراط و تفریط کے بیچو بیچ ہم نے ٹھہرایا، تمہیں ایسی امت بنایا کہ نہ تمہیں نصارہ کی طرح غلو کرنا آیا، نہ تم نے کیا کہ مسیح علیہ السلام کو الوہیت کے ذریعے پکارا کرو یا اس سے متصف کرو، نہ تم نے یہود کی طرح تقصیر کی کہ مریم پر زنا کی صفت لگاؤ نعوذ باللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الزنا کہو، نہ اس طرف نہ اس طرف، بلکہ امتاً وسطا۔ اور آگے ارشاد فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے تم کو امت وسط اس لیے بنایا تاکہ تم قیامت کے دن لوگوں پر گواہ بنو، یوم القیامتی۔ کس بات کی گواہی؟ کہ ان رسولہم بلغتہم، کہ ان کے رسولوں نے ان کو تبلیغ کر دی تھی۔ یہ امت محمدیہ گواہی دے گی۔ بخاری شریف میں مرفوعاً روایت آئی کہ حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پکار کر کہا جائے گا تو حضرت نوح فرمائیں گے لبیک۔ حضرت نوح سے پوچھا جائے گا حل بلغت، حضرت نوح فرمائیں گے جی ہاں۔ تو ان کی امت سے پوچھا جائے گا حل بلغکم، تو وہ کہیں گے ما اتانا من نذیر، تو اللہ فرمائیں گے من یشہد لک، تو حضرت نوح فرمائیں گے یشہد لی محمد و امتہ،
تو امت محمدیہ گواہی دے گی کہ انہو قد بلغ۔ نسائی شریف میں آیا کہ امت محمدیہ سے پوچھا جائے گا وما علمکم، تمہیں کیا پتا کہ نوح نے اپنی امت کو پہنچایا تھا علیہ السلام؟ تو امت محمدیہ کہے گی اخبرنا نبینا ان الرسول قد بلغوا فصدقناہ۔ آگے فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تمہارے اوپر گواہ دے گا، تمہارے فیور میں، تمہاری حمایت میں، کہ انہو بلغکم، کہ اسی نے تم کو یہ بتایا تھا کہ وہ اپنی امت تک باتیں پہنچا چکا ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ، تمہارے فیور میں۔ سوال ہو سکتا ہے، صاحب کشاف نے یہ بحث چھیڑی ہے زمخشری نے، کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ لَكُمْ کہنا چاہیے، علا تو الزام کے لیے، مخالفت کے لیے آتا ہے۔ شاندار جواب دیا، اور یہ کشاف ہی کا حصہ ہے، کہ گواہ شہید یا رقیب و مہیمن کی طرح ہوتا ہے مشہود لہو پر، اس لیے کلمہ استعلا لایا گیا، جیسے واللہ علی کل شیء شہید، کنت انت الرقیب علیہم وانت علی کل شیء شہید۔ نیز کشاف نے ایک نکتہ لطیفہ یہ بھی کھولا کہ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، وہاں شہداء کو مقدم کیا، اور وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا میں علیکم کو مقدم کیا، تو پہلے جز میں علا کو مؤخر کیا گیا، اور دوسرے جز میں یعنی وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ میں اس کو مقدم کیا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جزو اول میں اثبات شہادتہم علی الامم ہے، اور دوسرے جز میں اختصاصہم بکون الرسول شہیدن علیہم ہے، اور اختصاص علی کے مقدم کرنے سے ہی ہوگا، اس لیے علی کو مقدم کیا گیا۔ پہلے جز میں اثبات شہادت مقصود ہے، لہذا محط فائدہ، مرکز توجہ نفس شہادت ہے، تو شہادت والے لفظ کو، شہداء کو مقدم کیا گیا، اور جزو ثانی میں اختصاص مقصود ہے، اس لیے علیکم کو مقدم کیا گیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ آگے فرماتے ہیں کہ وہ جو تم نے بولا تھا ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، تو ایک جواب تو ہم نے حاکمانہ دیا تھا کہ قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب ہم حکیمانہ جواب دیتے ہیں کہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ۔ پہلے آیت کا ترجمہ سنیے۔ جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں، التی کنت علیہا یعنی بیت المقدس، وہ تو محض اس مصلحت کے لیے تھا کہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے اور کون پیچھے ہٹتا ہے۔ ہم نے معلوم کرنے کے لیے ایسا کیا ہے، ابتلاءً و امتحاناً، کہ یہ تحویل قبلے کا حکم دیکھ کر کون رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے یا کون اپنی عقل کے تقاضے کے مطابق اس سے ہٹ جاتا ہے اور ممن ینقلب علی عقبیہ بنتا ہے۔ وما جعلنا القبلۃ، وما جعلنا ای سیرنا القبلۃ، ہم نے وہ قبلہ نہیں ہٹایا، نہیں پھرایا، نہیں بنایا، لک آپ کے لیے، الآن ابھی، القبلۃ بمعنی الجہت التی کنت علیہا، جس پر آپ تھے اولاً یعنی بیت المقدس، اور ہمارے مصنف کہہ رہے ہیں جس پر آپ تھے ای وہی القبلہ، وہی الکعبہ، جس پر آپ پہلے کعبۃ اللہ پر تھے، پھر ہم نے بیت المقدس بنایا، تو اگر کسی کو اس پر اعتراض ہو تو اس کے لیے بھی یہ جواب، بیت المقدس کو پھر پھرا کر کعبہ بنایا تو اس پر بھی یہی جواب۔
تاریخ ذکر کر رہے ہیں، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُصَلِّي إِلَى الْكَعْبَةِ فَلَمَّا هَاجَرَ أُمِرَ بِاستقبال بیت المقدس، آ چکا ہے، کیوں؟ تألفا لليہود، فصلى إلیہ 16 أو 17 شہرا، 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، ثم حول، اور پھر اپنی تمنا کے مطابق کعبہ کی طرف آپ کو پھیر دیا گیا۔ التی کنت علیہا کی ایک تفسیر صخرہ بیت المقدس سے بھی کی گئی، تو مطلب یہ ہوگا کہ آپ کا اصل معاملہ استقبال قبلہ ہے، بس ہمارا حکم جو ہوگا، ہم نے سابق زمان میں بیت المقدس کو جو قبلہ بنایا تھا وہ بھی اسی لیے تھا کہ ہم دیکھ لیں کون پیروی کرتا ہے کون نہیں کرتا۔ الا، دیکھیے آیا، لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، سوال ہوتا ہے کیا اللہ کے علم میں حدوث ہوتا ہے؟ کیا اللہ کو متبعین اور منقلبین کو جاننے کے لیے یہ سب کرنا پڑتا ہے؟ ارے خدا کا علم تو قدیم ہے، اسے تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس طرح کرے پھر جانے۔ اگر ہم یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ خدائے پاک کو پتہ چلے، تو یہ تو حدوث علم لازم آئے گا، اور صفات باری تعالیٰ کے باب میں حدوث کا قول اختیار کرنا پڑے گا۔ اس لیے ہمارے مصنف نے جواب دیا کہ علم ظہور کئی دفعہ کتاب میں آئے گا کہ ہم جان لیں، یعنی ظاہر کر دیں، ہمارا علم ظاہر ہو۔ علم وجودی تو ہمیں پہلے سے حاصل ہے، لیکن جیسے جیسے اس علم موجود کے متعلقات کا حدوث ہوتا ہے، ویسے ویسے اس علم کا ظہور ہوتا ہے۔ تو جو چیز متجدد اور حادث ہوتی ہے وہ ظہور علم ہے، نہ کہ نفس علم۔ نفس علم قدیم ہے، ظہور علم حادث ہے۔ اور حقیقت میں جو چیز حادث ہوتی ہے وہ متعلقات علم ہے، اور وہ متعلق یہاں کون؟ ایمان بعض و کفر بعض، بڑی اہم بحث ہے، اس کو سنیے گا، سمجھیے گا۔ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود، لیکن جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ علم ظہور پذیر ہوتا ہے۔ وجود و ظہور کے درمیان کا فرق کن فیکون میں سن چکے ہو۔ بعض مفسرین نے اس سے آسان تفسیر یوں کی کہ اِلَّا لِنَعْلَمَ اَيْ لِنُمَيِّزَ، مسئلہ حل ہو گیا۔ بعضوں نے تفسیر کی لِنَخْتَبِرَ، بعضوں نے کہا مضاف محذوف ہے، اِلَّا لِنَعْلَمَ اَيْ لِيَعْلَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ، تو اب تو کوئی سوال ہی نہیں ہوگا، تو تاکہ ہمیں پتہ چلے ہم ظاہر کریں وہ سب آیات کریمہ جس میں اللہ فرماتے ہم نے ایسا کیا تاکہ ہم جان لیں، وہاں علم ظہوری ہی مراد لیا جائے گا۔ انقلاب علی العقیبی کنایہ ہے یرجع الی الکفر، کچھ لوگ کفر کی طرف لوٹیں گے یہ دیکھ کر کہ یہ بار بار کیا ہو رہا ہے، تحویل قبلہ، شکن فی الدین وظنن، یہ سمجھتے ہوئے کہ ان النبی فی حیرۃ من امرہ، کہ نبی اپنے معاملے میں خود متحیر ہے، اور ہوا بھی ایسا کہ وقد ارتد لذالک جماعت، بہت سے لوگ، ایک اچھی خاصی جماعت اس واقعے کو دیکھ کر نعوذ باللہ مرتد بھی ہو گئی۔ انہیں ایسا لگنے لگا کہ نبی کو خود اپنے باب میں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے ایک اچھے خاصے معقولی فاضل نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے لنعلم کے باب میں اشکال کیا تھا، حدوث والا، کہ علم سے مراد یہاں علم حادث ہے۔ اس کا جواب یہی دیا تھا کہ نہیں، علم تفصیلی تو اصطلاح میں خود معلومات کا نام ہے، اس لیے نہ اس سے اشتقاق صحیح اور نہ ہی اس کی اسناد الی الواجب صحیح۔ آیت میں اشتقاق بھی ہے اور اسناد بھی، لنعلم اپنی طرف۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر بہت اچھی کی اور فرمایا
کہ علم حق جو اشیاء کے متعلق ہے وہ واقع کے مطابق ہے۔ ماضی کے ساتھ صفت مضی اور حال و استقبال کے ساتھ حال و استقبال کی صفت کے ساتھ متعلق ہوگا۔ جو چیز مستقبل تھی اس کے ساتھ علم یوں متعلق تھا کہ یہ چیز مستقبل میں واقع ہوگی۔ اب آیت کریمہ میں جو علم ہے لنعلم، اس کی تعبیر یوں کرو کہ جس چیز کو اس طرح جانتے تھے کہ مستقبل میں ہوگی، اب اس طرح جان لیں کہ ماضی میں ہو چکی، اور دونوں انکشافوں میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ یہ تغیر اضافت میں ہوا، جو صفت معلوم کی ہے علم میں نہیں، جو صفت عالم کی ہے۔ لنعلم، لیعلم، ہاں لنعلم بولو یا لیعلم، لنعلم بات یہی ہے جو آپ کو سمجھائی گئی۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ شیخ ابو منصور فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کو ہم پہلے اس طرح جانتے تھے کہ وہ موجود کی جائے گی، اس کو ہم موجود فی الحال جان لیں، یہ ہے لنعلم۔ ہم پہلے اس طرح تو جانتے تھے کہ وہ موجود ہوگی، کی جائے گی، تو اب ہم ایسا کر کے اس کو موجود فی الحال جان لیں، اس لیے ہم نے وما جعلنا القبلہ، اللہ تعالیٰ کو ازل میں جن چیزوں کو موجود کرنا ہو کہ وہ موجود کرنا چاہتا ہے، یہ تو علم ہے کہ اس کو فلاں وقت میں موجود کروں گا، لیکن یہ کہنا صحیح نہیں کہ اس کو ازل میں ان چیزوں کا اس طرح علم تھا کہ وہ فی الحال موجود ہے، کیونکہ جب وہ واقع میں موجود ہی نہیں تو فی الحال موجود ہے ایسا علم کیسے کہیں گے؟ وہ تو خلاف واقع موجود فی الحال کیسے جان سکتا ہے؟ یہ تغیر معلوم میں ہوا، علم میں نہیں ہوا۔ یہ آخری سطر خوب دھیان سے سنو، تغیر اور حدوث معلوم میں ہوتا ہے، علم میں نہیں ہوتا۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ حق تعالی شانہ ہمیں حقائق و دقائق سمجھنے کی صلاحیتیں پیدا فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی